خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں. ورکنگ ڈے میں اتنے زیادہ لوگوں کا آنا, جبکہ ہمیں یہاں پہ 1200 کی پرمیشن ملی تھی اور ہر طرف لوگ ہی لوگ نظر آ رہے ہیں. اور پشاور میں اچھی خاصی ٹھنڈ ہے, لیکن مجھے یہاں پہ اسٹیج پہ کھڑے ہوئے پسینے آ رہے ہیں, تو آپ لوگوں کی بھی یہی حالت ہوگی. لیکن شکر ہے ابھی موسم ٹھنڈا ہے, اگر گرمی ہوتی تو زیادہ پرابلم ہوتی. آپ نے بہت سارے لیڈروں کی باتیں سنی, میرے خیال میں اب اسپیچ کی ضرورت تو رہتی نہیں ہے. میں کچھ سچی باتیں کروں یا موٹیویشنل اسپیچ کروں؟ سچ کڑوا ہوتا ہے, سچ سے پھر تکلیف بھی ہوتی ہے. گڑ بھی ملا دوں تو پھر شاید اکٹھا ہو جائے گا. اچھا, پشاور کے بارے میں جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. میں خود پشاور میں پڑھتا رہا ہوں, جیسے کہ بہت سارے لیڈروں کو پتہ ہے. 79 میں یہاں 7 کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا, اور مچلی چنگی وارسک روڈ ایف اسکول میں میں پڑھتا تھا, گورنمنٹ اسکول میں. اور پشاور سے ایک بالہانہ لگاؤ بھی ہے, وابستگی بھی ہے. اور پشاور میں ہو یا مردان میں, سوات میں, ہر جگہ جہاں پہ بھی ہم ایونٹ کرتے ہیں, آپ لوگوں کا پیار محبت وہ نہیں چھپایا جا سکتا, اور اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. اور ایک چیز میں کہتا چلوں برملا کہوں گا کہ یہ پشاور کا پروگرام پہلے 12 کو تھا, پھر 17 کو ہوا, پھر 20 کو ہوا, پھر ہم نے آرٹسٹوں سے ویڈیوز بھی بنائی, پھر چینج ہو گئی. تو بہت سی کنفیوژن تھی کہ شاید اس پروگرام کو ہم کینسل کر دیں. اور ابھی میں جب یہاں بیٹھا تھا تو میری وائف پوچھ رہی تھی کہ آج کسی چیز کی اوپننگ ہے. میں نے کہا نہیں, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جب ایونٹ ہوتا ہے تو وہاں کچھ نہ کچھ اوپننگ ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ نیا بزنس کا آغاز کرتے ہیں. تو میں نے اس کو تو نہیں بتایا, آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح آپ پیار کرتے ہیں, جس طرح آپ محبت کرتے ہیں, جس طرح آپ ناراض ہوتے ہیں, پٹھان بھائی کو ناراض کرنا یا بیوی کو ناراض کرنا دونوں ایک جیسے ہیں. جتنا میں اپنی وائف سے پیار کرتا ہوں, جتنی اس کی بات مانتا ہوں, اس سے زیادہ آپ لوگوں کی بھی میں بات مانتا ہوں. KPK کے لوگوں کی, KPK کے لیڈروں کی. ایک ناراض ہو رہا تھا مردان میں ایونٹ کرو, دوسرا ناراض ہو رہا تھا سوات میں کرو, سوات والا کہتا تھا نہیں پشاور میں ہونا چاہیے. تو ابھی ہم نے دسمبر میں وہاں پہ ایونٹ کیا, اور جب میں نے وہاں پہ اناؤنس کیا کہ ہم ایئر لائن لانچ کریں گے, تو بہت سارے وہ لوگ جو مارکیٹ میں اپنا سودا سلف بیچتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم سسٹم لے کر آئے جو کہ BFIU کی طرح ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم کوئی نئی چیز لے کر آئے ہیں, کوئی جدت لے کر آئے ہیں, کوئی ایسی چیز لے کر آئے ہیں جو آپ لوگوں کی لائف میں, آپ لوگوں کی فیملی میں, آپ لوگوں کے خاندان میں, آپ کے وقار عزت میں اضافہ کرے. وہ اچھائی بیان کریں یا برائی بیان کریں, وہ BFIU سے شروع ہو کر BFIU پہ ختم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو نام دیا BFIU, آپ نے اس کو بنایا نیم آف ٹرسٹ. اور جب بات نیم آف ٹرسٹ کی ہوتی ہے تو اس ٹرسٹ کو برقرار رکھنے کے لیے آئے دن نئے پروجیکٹ, نئے بزنس لانچ کرنے پڑتے ہیں. اور وہ خالی ویب سائٹ میں لانچ نہیں کرنے پڑتے. میں ان سب لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں جن لوگوں کو BFIU کے فزیکل پروجیکٹس میں آج سے 1 سال پہلے 2 سال پہلے وہ انگلیاں اٹھاتے تھے کہ یہ کوئی فزیکل پروجیکٹ ہے, یہ تو 10 موٹر سائیکل ادھر سے اٹھا کے لیے اور بیچنے شروع کر دیے. آج وہی لوگ اپنے موٹر سائیکل BFIU کو دیکھ کے کاپی کر رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ صرف موٹر سائیکل کی بات نہیں ہے, آپ ایگروزم جیسا پروجیکٹ لے کر آئیں, براوو کیب جیسا پروجیکٹ لے کر آئیں. ریوارڈ بائک کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ایگریکلچر کے پروجیکٹ ہیں, اور اتنے سارے پروجیکٹ ہیں کہ ان کو اس کی کاپی کرتے کرتے ان کے لیے آسان نہیں, ناممکن ہے. ہم باہر سے اتنا پیسہ لے کر آ رہے ہیں کہ ہمیں کمپیٹ کرنے کے لیے, ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ان کو 100 سال اور لگیں گے. ایئر لائن کی جو بات تھی, ایئر لائن کے حوالے سے ملک صاحب نے پہلے بھی بتایا, اور یہ میری دلی خواہش تھی کہ جو ہماری پہلی فلائٹ ہوگی اور
پہلا جو آفس ہوگا وہ یہاں پہ KPK میں پشاور میں بنے گا، اور اس کے ساتھ جو وہاں سے پہلی فلائٹ آئے گی اس میں ٹاپ اچیورز جو KPK سے ہوں گے وہ اس میں فری آف کاسٹ سفر کریں گے۔ جو ہمارا ابھی کومیٹ ٹرانسپورٹ سروس کا پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے مارچ کے 21 مارچ کو، جو ہمارا گرینڈ ایونٹ ہو رہا ہے، اس کے اندر مختلف شہروں سے ہماری اپنی کومیٹ ٹرانسپورٹ اپنے لیڈروں کو وہاں پہ لے کر آئے گی، اور وہ اپنی کومیٹ ٹرانسپورٹ میں سفر کریں گے اور اس ایونٹ میں آئیں گے۔ اچھا، کرپٹو کے حوالے سے میں کچھ بتاتا چلوں کہ آپ لوگ خوش قسمت ہیں، آپ اس صوبے میں رہتے ہیں، اس صوبے میں بیٹھے ہیں جہاں پہ کرپٹو کو ریگولائز کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کرپٹو کے لیے کچھ گورنمنٹ نے پالیسیز بنائی ہیں جس میں گورنمنٹ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے الاؤ کر رہی ہے۔ آج بھی اس ایونٹ سے پہلے بھی میری کچھ گورنمنٹ افیشل سے ملاقات ہوئی، لاسٹ ویک بھی میری ملاقات ہوئی، تو میں نے ان کو یہ پرپوزل دیا ہے کہ ایک تو ہم ATM مشین بنا چکے ہیں، اس کو ہم نے لانچ کرنا ہے۔ اگر پاکستان میں اس کے اوپر کوئی کام ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہاں پہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں جو ہمارے رشیا میں اور کرغزستان کے بزنس کو دیکھتے ہیں، یہ ATM مشین ہم انشاءاللہ جون میں وہاں پہ لانچ کر دیں گے۔ اور اگر یہاں پہ اوپننگ ہوتی ہے، اس کو ریگولائز کیا جاتا ہے، تو انشاءاللہ پہلی ATM مشین ہم پشاور میں لگائیں گے۔ اور ہم نے KPK گورنمنٹ کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ اگر وہ اپنا KP کوائن یا خوشحال کوائن یا ABC جو بھی کوائن ان کا اگر کوئی پروجیکٹ ہے وہ لگانا چاہتے ہیں، ہم ان کو ہیلپ کریں گے اور یہ کام ہم ان کو فری آف کاسٹ کر کے دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کو یہ بھی ایک ریکویسٹ دی ہے، ایک پرپوزل دیا ہے کہ اگر کرپٹو یہاں پہ ریگولائز ہو جاتی ہے تو ہمارا جتنا بھی بزنس ہوگا پاکستان کے اندر وہ سارا ہم بینک آف خیبر کے ذریعے کریں گے، تاکہ اس ملک کے اندر، اس صوبے کے اندر اس خوشحالی ہے اور اس کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے علاوہ KPK کے لیے اسپیشلی ٹورزم کے حوالے سے یہاں بہت کام ہو رہا ہے۔ لاسٹ ٹائم میں جب سوات گیا تھا تو وہاں پہ بھی میں نے کہا تھا کہ ہم کچھ سوات میں ریسٹورینٹ، کچھ ہوٹلز لینا چاہتے ہیں تاکہ ٹورزم کو فروغ دیا جائے۔ یہاں پہ ہم ایک ہیلی سروس شروع کرنا چاہتے ہیں، جیسے دبئی کے اندر ہیلی کاپٹر کے ذریعے لوگ آدھا گھنٹہ 20 منٹ سفر کرتے ہیں اور $500 فیس دیتے ہیں۔ اس طرح کے ہمارا جتنا خوبصورت KPK ہے، جتنا ہمارا سوات ہے، یہاں پہ ہم ہیلی سروس شروع کرنا چاہتے ہیں۔ گورنمنٹ کو ہم نے پرپوزل دیے ہوئے، اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں اس کے اوپر کام سٹارٹ ہوگا۔ تو یہ KPK کے لیے اتنی خوشخبریاں ہیں، اتنے کام ہیں کہ آپ کو کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جیسا کہ یہاں پہ کچھ لیڈر پہلے کہہ رہے تھے کہ جب ہم کام سٹارٹ کیا تھا تو لوگ ہمارے اوپر ہنستے تھے، آج وہ کار اچیور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت وہ دوسری کشتیوں میں سوار تھے، وہ جب کشتیاں ڈوب گئیں تو ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا B5U کے علاوہ۔ اور ایک بات میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ B5U کریں گے تو آپ کو سوشل میڈیا، فیس بک اکاؤنٹ، واٹس ایپ نمبر، کسی چیز کو آپ کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انشاءاللہ آپ کا معاشرے میں، سوسائٹی میں، فیملی میں، برادری میں آپ کا نام اور وقار میں اضافہ ہوگا، اور لوگ آپ کو ایک پراؤڈلی انٹروڈیوس کرائیں گے کہ یہ شخص B5U کا ریپریزنٹیو ہے، یہ B5U کا اچیور ہے، یہ B5U کا پارٹنر ہے۔ اور جیسے ملک صاحب نے کہا کہ یہ لاہور قلندر صرف میری نہیں ہے، B5U کی اس وقت 200 ارب سے زیادہ کی انویسٹمنٹ پاکستان میں ہے، اس میں سب آپ کا حصہ ہے، میرے حصے سے زیادہ آپ کا حصہ ہے۔ تو ان بزنسز کو، ان پروجیکٹس کو جتنا میں نے کامیاب کرنے کے لیے تک و دو کرنی ہے، اس سے زیادہ آپ لوگوں نے بھی کرنی ہے، کیونکہ اپنے بزنسز پہ جب آپ فوکس کریں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کی ٹیم بھی بڑھے گی، آپ کا بزنس بھی بڑھے گا، آپ کی ارننگ بھی بڑھے گی۔ اور جس طرح میں اکثر کہتا ہوں کہ B5U سے، جیسے عامر بھائی نے بھی کہا کہ کچھ لوگ تھے ہمارے ساتھ 2017 سے، لیکن ابھی بھی ان کی ارننگ 40,000 50,000 ہے۔ لیکن میں یہاں پہ حلفاً کہتا ہوں کچھ ہمارے ایسے ڈیف ممبر ہیں، نابینا ممبر ہیں، جو باکو اچیور بھی بنے، جو کار اچیور بھی بنے، جن کی ارننگ 1.5 سے 2 لاکھ ہے۔ اگر ایک بغیر آنکھوں والا، ایک گونگا 1.5 سے 2 لاکھ روپے کما سکتا ہے تو آپ لوگ بھی کما سکتے ہیں۔ جس چیز سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ چیز آپ کے بہن بھائیوں کے لیے بھی اتنی مفید ہے، اس سے وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ اپنا فرض پورا کریں۔ آپ کا کام ہے اگلے تک بات پہنچا دینا، آپ نے پہنچا دی، اس نے کیا نہیں کیا یہ اس کی
خوش بختی ہے یا بدبختی ہے، یہ وقت بتائے گا۔ جتنے لوگ ہمارے ساتھ 2017 سے جڑے ہیں وہ سب خوشحال ہیں، اور یہ جو اس جگہ پہ اس حال میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر کسی کو B5U سے کوئی تکلیف پہنچی ہو، کسی کو B5U سے ارننگ نہ ہو رہی ہو، تو وہ ہمارا گریبان یہاں آ کر پکڑ سکتا ہے کہ بھائی ہم نے پیسے لگائے تھے، ہمارے پیسے ڈوب گئے۔ انشاءاللہ B5U صدیوں کا نہیں، نسلوں کا بزنس ہے۔ B5U آپ کی نسلوں کا بزنس ہے۔ اس کو جتنی آنیسٹی کے ساتھ کریں گے، جتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کریں گے، اتنی زیادہ آپ کی ارننگ ہوگی۔ تھینک یو، السلام علیکم۔